ساتھ اتنی بے انصافی ہو رہی ہے، مال بھی لے گا جان بھی لے گا، ایک جنت دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مولوی صبر کر، میں بھی ایک چیز لیتا ہوں، دو لیتا ہوں، دو دوں گا۔ مولا کیا؟ فرمایا نفس بھی لوں گا تمہاری جان، مال بھی، نفس کے بدلے میں مال کے بدلے جنت دوں گا، جان کے بدلے میں بے حجاب دیدار بھی کرا دوں گا۔ سودا کرنا ہو تو کر لو، دو چیزیں لے کر دو دیتا ہوں۔ بڑی منڈی کا دستور ہے، ملوں کا دستور ہے، درمیان میں ایک دلال ہوتا ہے۔ دلال کہنا رسول کو اچھا نہیں ہے، حضور واسطے ہیں، دلال دو کا سودا کرا دیتا ہے، ایسے سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک بزرگ کی ولایت ولی کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں۔ خواجہ محکم الدین سرانی بہاولپور کے علاقے میں ایک دربار ہے خانقاہ شریف۔ سرانی بادشاہ دریا کے کنارے میں کپڑے دھو رہا تھا، اونٹ چرانے والا اپنے اونٹوں کو پانی پلانے آیا، آپ کا لمبا قد ہرا رنگ کا چولا تھا، کھڑے ہوئے اونٹی دوڑ گئی، اتنا بڑا ڈنڈا تھا، سر میں مار کر کہا دلے تو نے میری اونٹی کو پانی نہیں پینے دیا۔ سر پھٹا، خون سے کپڑے بھر گئے، جتوال آگے بھاگتا ہے، سیرانی پیچھے بھاگتا ہے، اور وہ ڈر کے مارے کہیں جان نہ نکل جائے۔ آپ اس کے قریب جا کر کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، مجھے یہ بتا دے کہ دلہ تمہاری زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ہماری زبان میں دلہ کہتے ہیں جو دو کا سودا کرا دے۔ فرمایا آ جا، مجھے دلہ بھی کہتا ہے، بھاگتا ہے، تو نے مجھے خون سے رنگا ہے، میں تمہیں ولایت سے رنگ دیتا ہوں۔ دلال کا معنی ہے دو کا سودا کرا دے۔ حضور دلال نہیں ہے، حضور واسطہ ہے، دو کے درمیان سودا کرانے میں۔ واسطہ سودا کرانے والا مال دیکھے بغیر سودا کرا دی یا مال دیکھ کر سودا کرا؟ بولے مال دیکھ کر۔ حضور سے بڑھ کر کائنات میں منصف نہیں ہے۔ اما حلیمہ فرماتے میں نے حضور کو دایاں حصہ پیش کیا، جب بایاں پیش کرنے لگی تو میرے رسول نے منہ پھیر کر فرمایا اما حلیمہ میں حق کھانے نہیں آیا، امت کو حق دلوانے آیا ہوں۔ جو ماں کا دودھ پیتے ہوئے رسول اتنا منصف ہے، وہ مال کے سودا کرانے میں رسول بے انصاف نہیں ہے۔ جب اتنے منصف ہیں تو پھر مال سودا کرانے والے واسطے کا حق ہے دونوں کے مال کو دیکھے تب سودا کرا دے۔ اب آئیے تمہیں معراج شریف تک لے چلوں، حضور کے معراج کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا پیارے تو نے ابو بکر کو بھی دیکھا ہے، ان کے مال کو بھی دیکھا ہے، عمر کو بھی دیکھا ہے، ان کے مال کو بھی، عثمان غنی کو بھی دیکھا ہے، ان کے مال کو بھی، حیدر کرار کو دیکھا ہے، ان کے مال کو بھی، کربلا کی منڈی تو نے دیکھی ہے، علی اصغر اکبر قاسم اور محمد کو تو نے دیکھا ہے، ان کو بھی تیری زبان پر اعتبار ہے اور مجھے بھی تیری زبان پر اعتبار ہے۔ آ جا، معراج کا بہانہ بنا لیتا ہوں، شب معراج کو میرے پاس آ جا، ان کو بھی تیری زبان پر اعتبار ہے، مجھے بھی تیری زبان پر اعتبار ہے، ان کا مال دیکھ کر مجھے آ کر کہہ دے ٹھیک ہے کھرا ہے، اور مجھے دیکھ لے میری جنت کو بھی دیکھ لے، ادھر جا کر ان کو کہہ دینا جنت بھی کھری ہے، رب کا دیدار بھی کھرا ہے۔ مال دیتے جاؤ، جنت لے لو، دیدار لیتے جاؤ، جان اپنی دیتے جاؤ۔ دراصل معراج کا بہانہ تھا اللہ رسول کے ذریعے سے جنت اپنے دیدار کا مومنوں کے ساتھ سودا کرا رہا تھا۔ ایک حکمت ذہن میں رکھا۔ دوسری حکمت کیا تھی؟ ویسے تو بہت ساری میں آگے واقعہ عرض کروں گا۔ اور حکمت کیا ہے سنا ہوگا، قیامت کے دن ہر نبی کی زبان پر نفس و نفسی، میرے نبی کی زبان پر کیا ہوگا؟ امتی امتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور امتی امتی پکار رہے ہیں، ہر نبی نفس و نفسی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرات محترم ذرا سنیے، اس لیے کہ ہر ڈر والی چیز کو بندہ پہلی بار دیکھے اسے خوف ہو جاتا ہے، جو ڈر والی چیز کو بار بار دیکھے خوف ختم۔ قرآن سے حوالہ دے دوں، قرآن اچھا لگتا ہے، اللہ کے کلام سے پیار ہے، قرآن موڑ کا ساتھ نہیں ہے توڑ کا ساتھی ہے۔ قرآن کی عظمت کربلا سے پوچھیں، قرآن کی عظمت اللہ کی قسم امام حسین سے یا ابو بکر سے پوچھیں، علی سے پوچھیں، جو گھوڑے کے رکاب میں قدم رکھتا ہے دوسرے قدم سے پہلے قرآن ختم کرتا ہے۔
یہ عقل نہیں مانتے علی کیسے ہوگا. فرمایا تمہاری زبان قرآن پڑھتے، علی کا بال بال قرآن پڑھتا ہے، تم گھنٹے لگاتے ہو، ہم سیکنڈ سے پہلے قرآن ختم کر لیتے ہیں. سنیے جناب، قرآن سے حوالہ دے دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کی. ایک معجزہ تھا آسا مبارک. یہ ایک آسا کئی کام کرتا ہے. میں صرف معراج پر دلیل قائم کرنا چاہتا ہوں. فرمایا قال القها یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی سوٹی کو ڈال دے. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے سوٹی ڈالی، سانپ بن کر دوڑ رہا ہے. بڑا رہتا تو بڑی بات تھی، کلیم کی سوٹی تھی، وہ دوڑ رہا ہے. فرمایا قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ. کلیم ڈرنا، خوف نہ کھا، اس کو پکڑ، تیرے ہاتھ لگانے کی دیر ہے، دوبارہ سوٹی بنانے کی کوئی دیر نہیں. یہاں ایک سوال ہے. قرآن کہتا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ولی کو خوف بھی نہیں ہے، ڈر بھی نہیں ہے. ولی کو تو خوف نہیں ہے، کلیم سوٹی سے ڈر رہا تھا. حضرات محترم، کلیم سوٹی سے نہیں ڈر رہا تھا، اس آسے پر اللہ کے جلال کا اظہار تھا. کلیم کو اگر ڈر تھا تو اللہ کے جلال کا تھا. فرمایا قال خذ لا تخف، ڈر نہیں، پکڑ. کلیم نے ہاتھ لگا تو سوٹی بن گئی. یہ اللہ نے کیوں سوٹی ڈلوائی؟ پھر ہاتھ لگا کر سانپ کو سوٹی کیوں بنوائی؟ فرمایا کلیم اب معاملہ ہے تیرے میرے درمیان. کل کو تیرا مقابلہ فرعونیت سے ہوگا. تو جب پہلی مرتبہ سوٹی ڈالے گا، یہ اتنا بڑا اژدہا بن کر سب کو نکل جائے گا. اور پھر جب میں وہاں کہوں گا تو تو ڈر جائے گا. تجھے تجربہ کرا رہا ہوں، آجا سوٹی ڈال، پھر پکڑ، سانپ بنا، پھر سوٹی بنا، سانپ بنا، پھر سوٹی بنا، تاکہ جب وہ وقت آئے دشمنوں کا خوف والی چیز کو بار بار جب تو دیکھ چکا ہوگا تو بلا خوف و خطر اس وقت تو پھر سانپ کو ہاتھ لگائے گا، پکڑ لے گا. اللہ نے فرمایا اس لیے جب مقابلہ فرعونیوں سے ہوا، انہوں نے اپنی جادوگری کا اظہار کیا، کلیم نے سوٹی ڈالی، اتنا بڑا اژدہا بن کے سب کو نکل گیا. کلیم نے پھر پکڑا تو وہی سوٹی تھی. یہ کیوں کرایا؟ تاکہ ڈر ختم ہو جائے. اللہ نے فرمایا پیارے حبیب مالک یوم الدین وہو الواحد القہار، للہ الواحد القہار. میں قہار ہوں، جبار ہوں، مالک ہوں گا دن قیامت کا. حبیب آجا، معراج کی رات 18,000 سال کی رات بناتے ہیں. میرا جلال بھی دیکھ جا، میرا جمال بھی دیکھ جا. تو مجھے دیکھ، رات پردہ ہٹا دوں گا، میری غفاری بھی دیکھ، قہاری بھی دیکھ لے. اور قیامت کے دن میری قہاری جب جوبن پر ہوگی، میرا قیامت کے دن مالک یوم الدین کا بدلہ جب ہوگا، کوئی نبی اس سے پہلے مجھے نہ دیکھ چکا ہوگا. وہ میرے قہاری جباری کو دیکھ کر ڈر کے مارے کہتا رہے گا نفس و نفسی. اور جب میرا جلال تو دیکھے گا تو پھر کہہ دے گا امتی امتی. تجھے ڈر اس لیے نہیں ہوگا، وہ کہہ دے گا وہی تو ہے جسے 18,000 سال کی رات میں بے حجاب دیکھ کر آیا ہوں. آج کوئی نیا نہیں ہے، اس لیے جب پہلے دیکھ چکا ہوگا تو ڈر ختم ہو جائے گا. اس لیے ہر نبی قیامت کے دن نفس و نفسی پکارتا رہے گا، اور مجھے دیکھ جا تو قیامت کے دن امتی امتی پکارتا رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن معراج مصطفیٰ، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت. اب آئیے آیت کریمہ کے چند الفاظ پر گفتگو کر دیتا ہوں. اللہ نبی پاک کے معراج کو لفظ سبحان سے شروع کر رہا ہے. یوں بیان کرتا ہے سراب عبدہی. علماء کی قدموں میں بیٹھ کر عرض کرتا ہوں کیا آیات پوری نہ ہو سکتی تھی؟ آیات پوری تھی. مولا سفر مصطفیٰ کا، سائر مصطفیٰ کا بیان کر رہا ہے، تعریف اپنی کرتا ہے. اس کے کئی جواب ہیں. معراج ہے معجزہ. معجزہ وہ ہے جو عقل میں نہ آئے. حضور کا یہ معجزہ عقل میں آتا ہے. کنڈی ہلے، بستر گرم، پانی چلے، حضور جائے اور واپس آ جائے. اللہ نے فرمایا بندو یہ دعویٰ مصطفیٰ کا نہیں ہے، دعویٰ ہے میرا. کوئی انسان ایک رات کے حصے میں، پوری رات نہیں، لمحات میں
اسرا کا معنی ہے رات کو سیر کرنا. آگے لیلن کیوں فرمایا؟ لیلن پر تنوین تقلیل کے لیے ہے. پوری رات مصطفیٰ نہیں گئے، رات کے لمحات میں گئے، واپس آ گئے. عقل نہیں مانتی. ایک انسان مسجد حرام ام ہانی کے گھر سے چلے، سدرہ پہ پہنچے، سدرہ سے مسجد اقصی میں، پھر سدرہ میں، پھر لا مقام پر، پھر 10 چکر موسیٰ کلیم اللہ کے واپس کرنے میں. واپس آئے تو کنڈی ہلے، بستر گرم، پانی چلے. کوئی بندہ تسلیم نہیں کر سکتا. ایک انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جا اور واپس آ جائے. اللہ فرماتا ہے بندہ جو کام نہ کر سکے، میں بھی نہ کر سکوں، تو میرے لیے عادت مشکل محال ہوگا. جو مشکل محال ہے میرے لیے کمزوری ہوگی. میں ہر کمزوری سے پاک ہوں. سبحان، ہر عجز نفس سے پاک ہوں. میرا مصطفیٰ کا دعویٰ نہیں ہے معراج کے بارے میں میرے نبی پر اعتراض نہ کرنا. اسرا کا فعل ہے اللہ کی ذات. فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب کو سیر کرائی ہے. فرمایا میرے نبی اگر دعوے کرتے اعتراض کر سکتے، خبردار میرے نبی پر اعتراض نہ کرنا. دعویٰ بھی میرا ہے، میں یار کو لے بھی گیا ہوں، واپس بھی لے آیا ہوں. اگر میں بھی نہیں کرا سکتا تو کمزوری ہوگی. جو کمزور ہوتا ہے وہ کمزوری عیب ہے. میں ہر عیب سے پاک ہوں، سبحان ہوں. میں یار کو لے جا بھی سکتا ہوں، واپس بھی لا سکتا ہوں. ہر عجز سے نفس سے میں خدا پاک ہوں. میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ فرمایا حبیب فرشتوں کی برات ہوگی، تجھے دلہا بنائیں گے، جنت سے جوڑا ہوگا، جبریل براق تھامے گا، 70 ہزار فرشتے ہوں گے. حبیب جب تجھے جوڑا پہنائیں گے، دستار ہوگی، براق پر جب چڑھے گا تو حبیب دل میں خیال آ جائے. جب کسی کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، دلہا بنتا ہے، خالہ سبحان کہتی ہے، ماموں، چاچے، رشتہ دار، ماں. حبیب دل میں خیال آ سکتا ہے، آج میری ماں ہوتی میری سواری کو دیکھ کر سبحان کہتی، میرا باپ ہوتا، خالہ، رشتہ دار، چاچے ہوتے. حبیب یہ سب دشمن ہیں. دل میں خیال آ جائے، دلہا بناؤں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، سبحان بھی کوئی نہیں کہتا. فرمایا چودھری مولوی پیر کا بیٹا ہو، رشتہ دار، عزیز و اقارب، شاگرد، مرید سبحان کہتے ہیں. حبیب فکر نہ کرنا، غم نہ کرنا، دلہا تو بن جا، براق پر بیٹھ جانا. تیری سواری جب چلے گی تو میں خود خدا کہتا رہوں گا سبحان اللہ، ملائکہ سے سبحان اللہ کہتا رہوں گا. حبیب غم نہ کر، یہ میرا یار جا رہا ہے، دیکھو کہہ دو سبحان اللہ. اور یہ عادت اتنی پسند ہوگی قیامت تک قرآن کے آیات بنا کر بھیج دوں گا تاکہ سنت ہو جائے. حضور کی سواری جب چلی، سبحان، میں نے کہا معراج کا واقعہ بیان کرنے والوں، پہلے رب کی سنت ادا کر کے پھر مصطفیٰ کا واقعہ معراج بیان کیا. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. حبیب کی سواری پر سبحان کس نے کہا ہے؟ اللہ نے. یہ دوسرا جواب ہے. میری سرکار خوش بختی، علماء کی تشریف آوری، جلوہ گری، جلوہ افروزی ہو رہی ہے. حبیب کہیں خیال آ جائے، آج ماں ہوتی تو مجھے دیکھ کر سبحان کہتی، باپ ہوتا سبحان کہتے، چاچے مامے ہوتے. حبیب غم کیوں کرتا ہے؟ تجھے دلہا بنایا ہے، براق پر سواری کرائی ہے، ملائکہ کی برات ہے، تو سواری چلے تو صحیح. چودھری کا بیٹا خان کا بیٹا ہو تو سبحان وہ خان کہے گا. حبیب چل تو، رحمان تیرے لیے سبحان کہے گا. حبیب کی سواری چلی تو ملائکہ کو ملا کر اللہ نے کہا کہہ دو یار کی سواری چلیے سبحان. اور تیسرا لفظ سبحان پر ایک اور بات بھی عرض کر دوں. حضرت زلیخا کس پر عاشق تھی؟ یوسف علیہ السلام پر. بڑی مدت سے شامی طرز کا جوڑا بنوا کے رکھا تھا اور یہ خیال تھا کبھی تو یوسف میرا کہنا مانے گا. بڑی مشکل سے وقت گزارتی رہی. جب عورتوں نے تانا دیا زلیخا کو، میں کہتا ہوں وہ جھوٹا عاشق ہے. اگر آپ کو اللہ کی رضا کے لیے سے کسی سے محبت ہے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر قوت برداشت ہو تو ذرا سوچیں جب محبوب کے بارے میں تان زنی ہو جائے تو پھر یہ برداشت کبھی نہیں ہو سکتا. جو برداشت کرتا ہے وہ بے ایمان ہے، وہ سچا نہیں ہے. اللہ کی قسم، یار کے گلے شکوے سنے پھر وہ سچا عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ وقت نے کہا نا نوکرانی کو، جاؤ سب سے خوبصورت بیٹا لے کر آؤ، سب سے خوبصورت.
اس نے کوئی ایک اس کا بیٹا کالے رنگ کا تھا، آنکھ ایک نہیں تھی، پکڑ کر لے آیا، پکڑ کر بادشاہ کی محفل میں پیش کیا، حضور یہ بڑا خوبصورت، فرمایا یہ خوبصورت ہے، ایک آنکھ رنگ کا کالا ہے، فرمایا میری آنکھ سے ذرا دے، میری آنکھ سے دیکھ۔ مصطفیٰ کے جلوے دیکھنے ہو تو ملا کی آنکھ نہیں، ابو بکر کی آنکھ ہو، بلال کی ہو، یا رب کی نظر ہو، پھر دیکھے مصطفیٰ کی حسین ہے، اسے کیا پتا۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں یہ واقعہ لکھا، ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں۔ بادشاہ وقت کو جب پتہ چلا نا کہ مجنو زلیلہ پر عاشق ہے، تو اس نے بادشاہ نے آرڈر دے دیا لیلا کو محفل میں لے آئیں، دیکھی اتنا پڑھا لکھا بندہ ہو کر پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، لیلا کو دیکھ رہے کتنی حسینہ جمیلہ ہے۔ بادشاہ کے نوکر چاکر جب محفل میں لے کر ہے، مجنون موجود تھا، وزیر بادشاہ، تو بادشاہ نے بڑی گھٹی نظر سے دیکھا، کہا یہ اتنی حسین نہیں ہے، دل میں کہا بولا نہیں ہے، تو مجنون کی چیخ نکل گئی، کھڑے ہو کر کہا اور بادشاہ تمہیں لیلا کی قدر کیا ہے؟ اگر لیلا کا حسن دیکھنا ہے آنکھ تیری نہیں چاہیے، مجنون کی چاہیے، اس کے حسن دیکھنے کے لیے۔ اللہ کی قسم، عاشق کی نظر میں معشوق کا حسن کمال درجے کا ہوتا ہے، لیکن جب تانا دیا نا مصر کی عورت زلیخا، اگر عاشق ہوتی تو کسی آقا پر ہوتی، غلام پر، بس تیر لگا سینے سے پار ہو گیا۔ فرمایا اچھا اب ایسے نہیں، باتوں سے دعویٰ نہیں کرتی، مشاہدات کی دنیا میں نظر ملاحظہ کرے۔ یوسف کے سامنے زلیخا گئی، ہاتھ باندھ کر کہا اللہ کے لیے ایک بات میری مان لے، مدت ہو گئی مصر کا جوڑا بنوا کر رکھا ہے، شامی طرز کا مصر سے جوڑا بنوا کر رکھا ہے، شامی طرز کا، از راہ کرم جوڑا پہن لے، اور جب میں تمہیں کہہ دوں تو ایک مرتبہ دروازہ کھول کر ایک جھلک دکھا دے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ فرمایا ظاہری طور پہ تو میں غلام ہوں نا، چاہے حسن کے ملک کا آقا ہوں، اللہ اکبر۔ تو پھر کیا کہا ٹھیک ہے۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں کو دعوت دی، دسترخوان بچھے، پھل رکھے، چھریاں ہاتھ میں، پلیٹیں نیچے اور پھل ہاتھ میں دی اور کہا اچھا ٹھہرو، ادھر یوسف کو اشارہ کیا، دروازہ جب کھلا تو نظر پڑی نا یوسف کے حسن پر، شامی طرز کا جوڑا پہنا ہوا تھا، تو عورتوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ وقتان ایدیہن وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ قطع نا جمع غائبات کا صیغہ ہے، اور ایدیہن یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہا کہ پورے کٹے ہیں۔ ادھر یوسف کی ایک جھلک پردہ اٹھا، شامی طرز کا جوڑا پہنا، تو عورتوں نے انگلی کٹی، ادھر چھری چلی ہے، پورے گر رہے ہیں، انگلی کٹی ہے، درد نہیں ہے، یہ ادھر خون بہ رہا ہے، نظر ادھر لگی اور کہا ہاشا للہ ما ھذا بشرا، ہمیں اللہ کی قسم بشر نہیں ہے، ہاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ملک ہے۔ جب شامی طرز کا جوڑا پہن کر یوسف نے ایک جھلک دکھائی تو مصر کی عورتوں نے ہاشا کہا، بلا تفسیر اللہ نے فرمایا حبیب آجا جوڑا جنت کا پہن جا، براق پر سواری کر لے، اس لیے حبیب جب تیری سواری چلے گی اور تیرے چہرے سے پردہ جب ہٹے گا، ادھر مصر کی عورتوں نے ہاشا کہا جب تو چلے گا تو میں خود سبحان کہتا رہوں گا، تیرے حسن کو دیکھ کر سبحان میں کہوں گا۔ ادھر یوسف ہے، ادھر مصر کی عورت ہے، وہ شام ہے، محبوب ادھر مکہ ہے، تو ذرا چل تو صحیح، جوڑا میرا دیا ہو پہل، جب پردہ ہٹے گا تیرے حسن کو دیکھ کر میں خود سبحان کہتا رہوں گا۔ اللہ نے سبحان یار کے جلووں کو دیکھ کر کہا اسرا بے عبدہی، سیر اور سفر میں فرق ہے، علماء بیٹھے۔ اچھا احناف کا مسئلہ کیا ہے مولانا؟ 55 میل کا سفر کا ارادہ، مسافر گھر کے گھر سے چلے، آبادی سے نکلے تو نماز کا وقت ہو جائے، کتنی پڑھے؟ 4 کی بجائے ظہر عصر عشاء، 4 کی بجائے کتنی پڑھے؟ 2 رکعت۔ میرا نبی لا مکان تک گیا ہے، اللہ اسفارہ کہتا نا، 55 میل کے مسافر کو کیا کہا جاتا ہے حضرت صاحب؟ مسافر۔ اللہ تیرا حبیب لا مکان تک گیا ہے اور تو قرآن میں اسفارہ نہیں کہتا، ہمارے لیے حکم ہے 55 میل کا مسافر ہوتا ہے، تیرا نبی لا مکان تک تب بھی تو اسرا کہتا ہے۔ فرمایا سن لو، جب کوئی مسافر سفر پر جائے اور واپس اپنے گھر آ جائے نا تو گلی کوچوں میں پھرتا رہے تو وہ مسافر نہیں ہوتا، میرے یار کا اپنا محلہ ادھر گیا ہے ادھر گیا ہے، یار اپنے گھر واپس آیا تو کہتے میں مسافر کہوں، یہ اسرا ہے، سیر ہے، مسافر نہیں ہوا۔ مسافر غیر کے گھر میں جایا کرتا ہے، یہ بھی یار کا اپنا گھر ہے، وہ بھی یار کا اپنا گھر ہے، ادھر سے گیا تھا ادھر پھر آ گیا ہے، گھر والا جب گھر
گھر لوٹ جائے مسافر نہیں ہوتا، اسرا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم یار کو مسافر کہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا رات کا وقت ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، قاری یاسین صاحب گھر کے دروازے سے نکل کر کسی کی گلی کے سامنے، اللہ نہ کرے 100 بار توبہ، باہر نکلیں اور حاجی بشیر صاحب نکلیں، قاری صاحب رات کے 1 بجے کیسے؟ یہ کہیں جناب میں سیر کر رہا ہوں۔ کہیں گے حاجی صاحب اگر سیر کرنی رات کے 1 بجے وقت ہے، سیر کرنی تو اپنے محلے میں جائے، ہمارے اس علاقے میں کیا کرنے ہیں؟ پتہ چلا سیر اپنے محلے میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب ہم اسرا کہتے ہیں، یہ بھی تیرا محلہ ہے، وہ بھی تیرا محلہ ہے، جدھر ہے محبوب آتا جہاں سیر کرنے، تیرا جو محلہ ہے ابھی مسافر بنائے تو غیر کے محلے میں، یہ بھی تیرا محلہ وہ بھی تیرا، آجا اسرا، سیر کراتے ہیں تجھے۔ اور تیسرا معنی کیا ہے اسرا کا؟ مسافر کے لیے وہ پہلا جواب اس کا ہو گیا، اور تیسرا معنی اسرا کا یہ ہے کہ اسرا سیر میں اور سفر میں تنبیہ ہے، دھمکی ہے، فلاں نے فلاں کو سفر کرا دیا۔ اللہ کی قسم سیر میں دھمکی نہیں ہوتی۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ سیر اور سفر میں سفر میں تھکان ہوتا ہے، سیر میں راحت، خرامہ خرامہ۔ میرا نبی مسجد اقصی سے لے کر ام ہانی کے گھر سے لام مکان تک واپس آیا، تھکان نہیں ہوئی، راحت ہی راحت ہے۔ اور پانچواں جواب اس کا کیا اثرا کا؟ پانچواں جواب یہ ہے کہ سفر میں کوئی چیز نظر آئے یا نہ آئے، میں بیترا سے چلا آرے والے تک، میں نے کہیں بورے والے نماز اثر پڑھی ہے، اے سی کوئی تھی، دروازے بند تھے، اوپر کپڑا دیا تھا، شیشہ کالا تھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے نہیں کہا کہ دروازہ کھولو، کپڑا ہٹا دو، شیشے کو اٹھاؤ، کچھ دیکھ لو، میں مسافر تھا، آرے والے میں آنا تھا، میں نے آ کر ادھر دروازہ کھلا تو اتر گیا، مسافر تھا۔ سیر کرنے والا صرف منزل مقصود نہیں ہوتی، وہ نشانیاں دیکھتا ہے، سیر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے حبیب مسافر اور سیر میں، سفر میں فرق ہے کہ تجھے منزل مقصود نہیں ہے، ہم نے تو تجھے سیر کرانی ہے، قدرت کی نشانی دکھانی ہے، اس لیے ہم اسفرا نہیں کہتے، اسرا کہتے ہیں۔ آجا حبیب مسجد اقصی کی نشانیاں دیکھ، سدرا میں دیکھ، مجھے دیکھ، میری نشانیاں دیکھ، لنوریہ من آیاتنا، ہم چاہتے کہ اپنی قدرت کی نشانی دکھائے۔ یارو دیکھنے کے لیے دن موضوع ہے یا رات؟ دن دیکھنا ہو تو دن، چلو دن نہ صحیح، رات ہوتی تو چاندنی رات ہوتی، 13 ہوتی، 14 ہوتی، مولا یار کو نشانی دکھاتا ہے، قرآن میں بتاتا ہے رات بھی وہ جہاں چاند نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا چاند اور سورج کی روشنی یہ محمد نے جہاں جانا اس کے تلووں تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ عام مسافر اور میرے حبیب میں فرق ہے۔ حبیب چاند تو راستے میں رک جائے گا، سورج تو راستے میں رک جائے گا، تو کوئی موڑ کا سیر کرنے والا تھوڑا، تو توڑ کا سیر کرنے والا ہے۔ حبیب اس ناقص روشنی کی کیا ضرورت ہے جو آرے والے کے چوک تک ہو؟ محبوب تو نے تو توڑ جانا ہے، یہ روشنی تیرے تلووں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور پھر اگر چاندنی رات میں ہم چلاتے، سورج میں چلاتے، تو کہنے والا کہہ سکتا تھا حضور چاند اور سورج کی روشنی میں گیا ہے۔ فرمایا حبیب نہ چاند کی روشنی کا محتاج ہے، نہ سورج کا محتاج ہے، چاند بھی تیرا محتاج ہے، سورج بھی تیرا محتاج ہے، یہ سب موڑ کی چمک ہے، تو توڑ کا سیر کرنے والا ہے۔ ناقص روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ بورے والا تک جانا ہے تو روشنی ہو تو تب گاڑی جائے گی۔ حضور کا براق چلا، اللہ نے فرمایا حبیب تجھے نور بنایا ہے، نور گر بنایا ہے، آجا نور بھی دکھاتا جا، راستے کا تعین بھی کرتا جا۔ آجا حبیب ہم رات کا محتاج بھی نہیں کرتے، نہ سورج نہ چاند کا۔ رات اس لیے رکھی ہے کہ تاکہ برابری کا اندھیرے میں رہنے والے ذرا برابری کا دعویٰ نہ کرنا، تم اندھیرے میں نہیں چل سکتے۔ میرا مصطفیٰ شب معراج کو 27 کی شب کو گیا، 26 کی شام کو، چاند سورج کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تیرے اور میرے لیے دن رات کا فرق ہے، حضور کے لیے تو یوں کہا گیا انی ارا ما لا ترون انی اسمع ما لا تسمعون۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یرا فی الظلمت کما یرا فی اللیل کما یرا فی النہار۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور دن کو جیسے دیکھتے تھے رات کو بھی اسی طرح دیکھتے۔ اور اما عائشہ صدیقہ فرماتے یرا فی الظلمت کما یرا فی الضوء، حضور چمک میں جیسے دیکھتے اندھیرے میں ایسے دیکھتے رہتے تھے۔ حضور کے لیے رات دن کا فرق نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اسرا، یہ رات کو سیر کرنے والا، بے عبدہ،
اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. بے عبد ہی، تم کہتے ہو رسول نبی ہے اور نور ہے، تو اللہ نے یہاں عبد کہا. عبد مانے بشر کے، حضور تو شب معراج کو بشر بن کر گئے. اس بے وقوف کو نہ لغات کا پتہ ہے، نہ عربی محاورات کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے. عبد مانے بشر ہے، بس اس نے کہا وہ عبد ہے، وہ بشر ہے، ہماری طرح ہو گئے. بے وقوف جو لا مکان تک گیا ہے، جبریل بھی نہیں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے رہے، رسول گئے، وہ تیری طرح ہے. عبد یہاں اللہ نے کیوں فرمایا؟ اس کے کئی جواب ہیں. ایک، عبد، میں اور آپ عبد ہیں اپنی زبان میں، میرا رسول عبد ہے خدا کی زبان میں. اللہ نے فرمایا طٰہٰ یاسین یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. طٰہٰ یاسین، نبی کو اللہ نے لقب عطا کی، رسول چاہتے تھے کبھی تو اللہ مجھے عبد کہہ کر پکارا، تو فرمایا معراج کی رات آجا عبد میری بارگاہ میں آجا. عبد عبد آجا میری بارگاہ میں. پتہ چلا ہم عبد اللہ اپنی زبان میں، میرا رسول عبد کس کی زبان میں ہے؟ اللہ کی زبان میں. ایک. اور عبد روح پر نہیں اطلاق ہوتا عبد کا، پوچھے مفتیٰ بیٹھے، عبد کا اطلاق ہمیشہ روح بمائے جسم پر ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اگر عبد نہ کہتے رسول کہتے تو پھر کہہ سکتے تھے جناب وہ رسول روحانی طور پر گیا. اللہ نے فرمایا عبد ہی، میرا رسول عبد گیا ہے. عبد کا پورے قرآن میں کہیں روح پر اطلاق نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے عبد کہہ کر یہ بتا دیا میرا رسول روح کے ساتھ نہیں گیا، محمد بمائے جسم روح کے لامکان تک گیا ہے. دلیل کیا ہے؟ بے عبد ہی. دو جواب. اور تیسرا جواب کیا ہے؟ جب کوئی چیز لینی ہو تو عبد بن جاتے ہیں، اور جب دینی ہو تو رسول بن جاتے ہیں. رسول اللہ سے لینے جا رہے تھے نا، رسول تو اللہ سے لینے جا رہے تھے، جب لیتے ہیں تو عبد بن کر، دیتے ہیں تو رسول بن کر. قرآن کا ما آتاکم عبدی نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میرا عبد تمہیں دیتا ہے، جب ادھر گیا تو آجا عبد بن کر مجھ سے لے جا، اور جب ادھر آیا تو بندوں کو کہا ما آتاکم الرسول، میرا رسول جب تمہیں دے لے لیا کرو. ادھر جائے تو عبد بن کر، ادھر آئے تو رسول بن کر. عبد بن کر لیتا ہے، رسول بن کر کائنات کو دے رہا ہے. وہ اللہ سے لینے جا رہے تھے، اس لیے اللہ نے عبد کہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا جو چیز اول ہوتی، افضل ہوتی ہے پہلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولے. جو چیز اول ہوتی ہے وہی پہلے. عبدیت کو تم اتنا جانتے ہو؟ پڑھے کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان عبدہ. یہاں عبد پہلے ہے یا رسول پہلے ہے؟ عبد پہلے ہے. اول جو افضل ہوتی ہے وہی چیز پہلے ہوتی ہے. پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں عبدیت کو جو مقام ہے وہ عبدیت پہلے ہے، رسول بعد ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کلمہ شہادت میں رسول کا عبدیت کا ذکر پہلے کیا. اللہ نے قرآن میں یوں کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اچھا یہاں ایک اعتراض ہو تو اس کا جواب ہی دیتا چلو. اعتراض یہ ہے کہ تم ابھی پورے زور شور سے کہہ رہے تھے اللہ نے حضور کو معراج جسمانی کرایا ہے، تو اگر اچھا معراج جسمانی تھا تو قرآن نے حضور کے معراج جسمانی کا ذکر مسجد اقصیٰ تک کیا ہے اور آگے نہیں کیا. پتہ چلا ہے حضور کی سیر وہ جسمانی تھی، حضور کا معراج جسمانی نہیں تھا. اگر جسمانی ہوتا تو اللہ عالم اجسام کا ذکر جب کیا ہے تو عالم روحانیت، عالم انوار کا ذکر بھی اللہ ضرور قرآن میں کرتا. قرآن نے کہا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اس سے آگے قرآن نے کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم، اگر اللہ آسمان کا حضور کا معراج جسمانی کا ذکر کرتا تو حضور کے معراج جسمانی پر دلیل نہ بن سکتا جتنا مسجد اقصیٰ حضور کے معراج جسمانی کی دلیل بنی ہے. وہ کیسے؟ حضور نے جب معراج کا ذکر کیا، اعلان کیا، تو کافروں نے کہا آج بڑا اچھا موقع ہے، ایک انسان مسجد اقصیٰ میں جائے، بیت المعمور میں لا مکانوں کی سیر کر کے واپس آ جائے. تو حضور نے جب صبح معراج کا واقعہ بیان کیا تو کافروں نے تالی بجانا شروع کیا. فرمایا بڑا اچھا موقع ہے، آج انکار کر سکتے ہیں اور حضور کے معاذ اللہ تقسیم کرنے کا بہترین موقع ہے. دلیل کیا مانگی؟ فرمایا آسمان تو ہم نے دیکھے نہیں ہیں، مسجد اقصیٰ بھی ہم نے نہیں دیکھے، بیت المعمور بھی نہیں دیکھا. اگر حضور
لا مکان کی سیر کرتے ہیں، بیت المعمور کی سیر کرتے ہیں، وہاں تک کہ ہم بات نہیں مانتے ایک انسان مسجد حرام سے چل کر مسجد اقصی میں پہنچنا اس کے لیے مشکل ہے، اگر حضور وہاں تک پہنچ گئے ہیں اور وہاں تک ان کی مشکل نہ رہی تو آسمان کے سفر پھر بھی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو انہیں ایک تو یہ بات تھی کہ ایک انسان ایک رات میں اتنا سفر نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ سرکار نے مسجد اقصی نہیں دیکھی اور ابو جہل نے مسجد اقصی دیکھی تھی۔ ان کا بڑا اچھا موقع ہے، ہم حضور سے مسجد اقصی کی نشانی پوچھ لیتے ہیں۔ حضور اگر مسجد اقصی کی نشانی بتا دیں تو پھر تو سرکار گئے ہوں گے، اگر نشانی نہ بتا سکے تو پھر مسجد اقصی تک جانا جب جھوٹا ثابت ہو جائے گا تو لامکان کا سفر بھی خود بخود جھوٹا ہو جائے گا۔ سرکار سے جب نشانی مسجد اقصی کی پوچھنا شروع کی، میرے رسول نے اول سے لے کر آخر تک سب نشانی بتا دی، اور تھوڑی سی توجہ ہٹی، ذرا دیکھیں سرکار پر کرم دیکھیں، تھوڑی سی توجہ ہٹی تو اللہ نے سورت مسجد اقصی کی اٹھا کر محمد کے سامنے رکھ دی مسجد اقصی۔ اور حبیب آپ کی اگر عدم التفات ہوا ہے تو مسجد اقصی سامنے کھڑی ہے، اس کی دیکھتے بھی جائیں، نشانی میں بتاتے رہے۔ میرے رسول نے اول سے آخر تک مسجد اقصی کی نشانی جب بتا دی تو کافر دل میں کہنے لگے یارو یہاں تک حضور کا آنا اگر ثابت ہو گیا تو لا مکان تک جانا بھی محمد کا ثابت ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے مسجد اقصی نہیں دیکھی، رسول نے مسجد اقصی دیکھی ہے، نہیں دیکھی اور ہم نے دیکھی ہے، رسول نے اول سے آخر تک پوری نشانی بتا دی، تو رسول کا وہاں تک جانا اگر ثابت ہو گیا تو لا مکان تک جانا بھی خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ اللہ اگر قرآن میں آسمان کا ذکر کرتا اور اگر آسمان کے بارے میں پوچھتے رسول تو بتا دیتے، لیکن کافر کہتے ہمیں تو نہیں پتا، ہم انکار کرتے ہیں، ہمیں کیا پتا معاذ اللہ سچ بولتے جھوٹ بولتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی پر وہ دلیل قائم نہ ہوتی جتنا مسجد اقصی کا ذکر حضور کے معراج جسمانی پر دلیل قائم ہوا۔ اور رہا یہ کہ مسجد اقصی کے بارے میں آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حافظ ابو نعیم دلائل نبوت میں کعب بن محمد کے حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جس کو امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، حضور نے کیسر روم کی طرف دہیا قلبی کے ہاتھ جب خط بھیجا، کیسر روم نے وہاں سے عرب کے جو گئے ہوئے علماء تھے ان سب کو اکٹھا کیا، کس نے؟ بادشاہ روم نے اپنے شاہی محل میں، اور اکٹھا کر کے ابو سفیان فرماتے ہیں میں نے ابھی تک نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، میں بھی تجارہ کے گھر سے گیا ہوا تھا، جب انہوں نے ان کو بلایا تو میں بھی چلا گیا۔ بادشاہ وقت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دکھایا اور عرب کے علماء اور تاجروں سے پوچھا بتاؤ وہ محمد بن عبداللہ کون ہے، اور مجھے نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے اور مجھے اسلام کی دعوت دی ہے۔ ابو سفیان فرماتے ہیں میں اب سوچ رہا تھا کہ کسی طریقے سے معاذ اللہ اس نبی کی تکذیب ہو جائے ایسی شکل میں کہ میرے جھوٹے ہونے پر بھی دھبا نہ لگے، میں مکے کا رئیس ہوں اور سرکار کے معراج کا انکار بھی ہو جائے اور رسول کا بھی انکار ہو جائے۔ سب لوگوں سے جب پوچھا تو میں کھڑا ہو گیا، اور جب میں کھڑا ہوا میں نے کہا اس سے بڑا جھوٹا ان کے لیے کیا، ان کا جھوٹ ہونا کیسے مشکل، اس سے بڑا ہوگا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے چلا مسجد اقصی تک بیت المعمور لا مکانوں کی سیر کر کے واپس آیا، اس سے بڑا جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان وہ جائے اور مسجد اقصی میں جائے، سدرہ پہ جائے، لا مکانوں کی سیر کر کے واپس آ جائے، اس سے بڑا جھوٹ تو نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان فرماتے ہیں جب میں نے یہ دعویٰ کیا اور اعلان کیا تو مسجد اقصی کا پادری جو عیسائیوں کا پیشوا تھا وہ کھڑا ہو گیا، ان کا بادشاہ وقت کیسر روم سن، اس رات کی گواہی میں دے دیتا ہوں کہ اس رات شب معراج کو رسول ہماری مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ بادشاہ وقت نے کہا پادری تو بتا دے، فرمایا نماز کے بعد جب رات کو مسجد اقصی کے سارے دروازے بند کرتے، مین دروازہ بند کر کے میں خود جاتا اور صبح آ کر خود کھولتا، اس رات میں نے سب دروازے بند کیے، جب مین دروازے کو بند کرنے لگا تو میں نے بڑا چوٹی کا زور لگایا، دروازے کا ایک پلہ بھی نہیں ہلا، اور میں نے پھر مستریوں کو کاریگروں کو بلایا، انہوں نے کہا پادری یہ مسجد کی دیوار نیچے آ گئی ہے، دروازہ پھنس گیا ہے،
رات کو کچھ نہیں ہو سکتا، اسے ایسے چھوڑ دے، صبح پھر دیکھی جائے گی، ہم اس کا علاج کریں گے، سوچیں گے۔ فرماتی ہیں میں چلا گیا، دروازہ کھلا چھوڑا، صبح سب سے پہلے باہر کا دروازہ کھول کر جب آیا تو سب سے پہلے میں نے دیکھا پتھر پر انگل سے سوراخ کیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ کہہ دے کوئی بات، سوراخ تھا اور وہاں رسا بھی کٹا ہوا تھا۔ براق تجھ پر بھی کمال ہے، تو نے رسا اس لیے کاٹا تاکہ پتہ چل جائے مصطفیٰ کا معراج جسمانی ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں براق کے قدموں کے نشان تھے، اور مسجد اقصی کی دیواریں سہن بتاتا پادری تمہیں مبارک ہو، رات مصطفیٰ تیری مسجد میں نماز پڑھا کر گیا۔ فرماتے ہیں وہ مسجد کی دیواریں خوشبو بتاتی تھی، وہ پتھر کا سراغ بتاتا تھا، جانور کے نشان۔ میں اب سیدھا دروازے کی طرف گیا کہ جا کر اس دروازے کا حال دیکھوں۔ فرمایا میں نے ہاتھ لگایا تو دونوں دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ تو مجھے کامل یقین ہو گیا، میں نے سب لوگوں کو بتایا رات کو دروازے کا بند نہ ہونا، صبح کھلا جانا، پتھر میں سوراخ ہونا اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ آخر الزمان نبی محمد کے لیے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ وقت ابو سفیان جھوٹا ہے، میں گواہی دے تو شب معراج کو محمد اس مسجد میں تشریف لے آئے۔ حضور جب معراج کر کے واپس آئے نا، مقام روحہ میں جب پہنچے اور قافلے ان کے 3 قافلے آ رہے تھے، سرکار سے یہ پوچھا نا کہ اگر تم یہ سارے دعوے کر تو مسجد اقصی کی نشانی بتائیے، بتائے ہمارے قافلے 3 تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، بتا دیں اس راستے پر تمہیں کو قافلہ ملے۔ حضور نے فرمایا 3 قافلے تمہارے ملے، ایک مقام روحہ میں ان کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، وہ تلاش میں گئے ہوئے تھے، میں نے اگلے اونٹ کے پلان میں دیکھا پانی کا پیالہ پڑا تھا اور ان کی بوریوں کا رنگ ایسے تھے، میں نے وہ پانی کا پیالہ اٹھایا، پی لیا اور پیالہ وہاں رکھ دیا۔ ابو جہل اپنی برادری سے پوچھنا پانی کا پیالہ کس نے پیا ہے؟ ہائے ہائے۔ میں کہتا ہوں حضور نشانی بتاتے، بوریوں کا اونٹ کا رنگ بتا، پانی کیوں پیا؟ تاکہ اللہ کی قسم پتہ چل جائے۔ حضور جب مسجد اقصی میں گئے اور آگے اگر روح کے ساتھ گئے، جسم اگر مسجد اقصی میں رکھا تھا تو کوئی ثابت کر دے، واپسی پانی پینا یہ جسم کی علامت ہے یا روح کی؟ حضور جاتے ہوئے جسم مسجد اقصی میں رکھ گئے تھے کہ اعلیٰ مکان تک گئے تھے؟ جب لا مکان تک جسم کے ساتھ گئے، واپسی جسم کے ساتھ آئے، جسم کو راستے میں نہیں رکھا۔ پانی کا پینا جسم کی علامت ہے۔ حضور اور نشانی بتا سکتے تھے، پانی اس لیے پیا تاکہ اس بے ایمان ابو جہل کو پتہ چل جائے محمد روح کے ساتھ نہیں گیا، جسم کے ساتھ گیا۔ پانی جسم پیتا ہے، روح کبھی نہیں پیتا۔ حضور نے پانی اس لیے پیا ہے۔ اور دوسرا قافلہ مقام ذی طویٰ میں ملا، فرمایا اس اونٹ کا رنگ اس طرح تھا، اس کی گردن کا رنگ اور بوریاں کیا تھی؟ کالے رنگ کی۔ اور تیسرا اور جگہ پر ملا، مجھے نام ذہن سے اتر گیا، وہاں قافلہ جب گزرا اس پر اگلے اونٹ پر بوریاں فلان جگہ پر، اور فرمایا تمہارا پہلا قافلہ سورج نکلتے وقت، سورج جب نکلے گا تو مکہ میں پہنچ جائے گا۔ اب کافروں نے کہا یہ باتیں تو تب وہ جب مکے میں پہنچے۔ فرمایا بڑا اچھا کام ہو گیا، ادھر اس راستے پر بندوں کو کھڑا کر دیا ادھر، اور ادھر پہاڑی پر کھڑا کر دیا کہ دیکھو سورج کب نکلتا ہے، اور کہا جب سورج نہ نکلے قافلہ آ جائے تو دیکھ کہہ دینا قافلہ آ گیا سورج نہیں نکلا، اور جب سورج پہلے نکل جائے تو قافلہ لیٹ آئے تو پھر یہ کہہ دینا دیکھو سورج نکل آ گئے، قافلہ نہیں پہنچا۔ اللہ کی قسم ادھر بھی پہاڑی پر بندہ کھڑا، ادھر بھی پہاڑی پر، ادھر سے آواز نہیں قافلہ آ گیا، اس نے کہا دیکھو وہ سورج نکل آیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ سورج کچھ آگے نکلتا تو اللہ نے کہا خبردار میرے مصطفیٰ کے معراج جسمانی پر ہم نے دلیل قائم کرنی ہے۔ ارے کافرہ جب تک نہیں آتا سورج رک جا، تو تب اترنا شروع ہونا ہے جب ادھر یار کے قافلے کی بشارت آ جائے، خبر آ جائے۔ ادھر اس نے کہا آ گیا، ادھر کا یہ بھی آ گیا۔ آخر میں عرض کر دوں حضور مسجد اقصی میں کیسے پہنچے؟ حضور فرماتے مسجد اقصی میں جب میں پہنچا تو جبریل امین نے انگل سے پتھر کو سوراخ کیا، آخری بات پتھر کو سوراخ کیا اور براق کو باندھ دیا۔ کیا کیا؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، جانور کیوں باندھا جاتا ہے؟ تاکہ کہیں بھاگ نہ جائے، عقل یہی کہتا ہے۔
میں کہتا ہوں جبریل امین نے علیہ السلام نے براق اس لیے باندھا ہوگا تاکہ رسول جب نماز پڑھ کے آئے تو براق ہی جنت میں پھر چلا جائے، پھر لانے میں دیر ہو جائے گی تو جاتے جاتے باندھ کر چلا جاؤں. یہی عقل کہتی ہے نا. اگر یہ بات ہے تو میں پوچھتا ہوں جو 80,000 سال سے نبی کے غم میں رو رہا تھا آج رسول کو چھوڑ کر تو کبھی نہیں جاتا. اللہ اکبر. اور جب سرکار نے سواری فرمائی نا تو اچھلنے لگا. جبریل نے لگام پکڑی، خبردار تمہیں نہیں پتا تجھ پر رسول سواری کر رہے ہیں. تو حضور جبریل امین نے جب اسے جھالا نا تو ابھی براق نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا جبریل آج اگر میں نہ ناچوں تو کون سا دن ناچنے کا ہو رہا ہے؟ یہ لفظ میرا ہے ناچنا. اس کا معنی کہ آج اگر خوشی نہ کروں شوخی نہ کروں رسول مجھ پر سواری ہے تو اور کون سا دن ہوگا. ایک اور فرمایا جبریل اس لیے میں نے شوخی کر کے رسول سے منوا رہا تھا آقا تو اب تو با وفا ہے رسول رحمت للعالمین ہے. آقا جس طرح آج مجھ پر سواری کی ہے کل قیامت کے دن جب پل صراط سے سواری گزرے محمد مجھ پر سواری کر کے پل صراط سے جانا. تو پھر جبریل نے کہا اچھا رسول نے کیا کہا رسول نے کہا کہ بات ٹھیک ہے پکی ہو گئی. جو رسول سے جبریل وہ براق وعدہ لیتا ہے قیامت کے دن مجھ پر سواری کرنا وہ رسول کو چھوڑ کر جا رہا ہے جاتا ہے. اچھا یہ بتا دی جس کو رسول مل جائے وہ بھی کبھی رسول کو چھوڑ سکتا ہے؟ رسول جس کو مل جائے وہ بھی کبھی چھوڑتا ہے؟ مجھے حدیث آجا حضرت ربیعہ کی حضرت ربیع کی کو حضور سے کبھی سوال نہیں کیا. میں نے کہا یارو حدیث تو اپنی جگہ پر صحیح ہے حضور نے خود فرما جس کو رسول مل جائے اب بھی کوئی اور ہے. حضرت ربیع رسول سے اور کیا مانگے جس کو رسول ہی مل گیا ہے. رسول جس براق کو مل جائے وہ کیا اور مانگتا. تو پھر یہ تو عقل نہیں مانتا کہ یہ اس طرح ہو. پھر براق باندھا کیوں؟ حضرات بعض دفعہ بعض فعل جی ہاں بالکل بات بہت اچھی. میں وہی تمہاری اپنی زبان ہے میری زبان شاید ہوتے اس سے مختلف ہو. براق کو اس لیے باندھا تاکہ فعل دلالت کرے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. حدیث سے سوال ایک عقلی جواب ایک حدیث سے. مستری دیوار پر بیٹھ کر اینٹیں لگاتا اور نیچے تغاری اٹھا کر دیتا ہے تو تغاری اٹھانے والے کے بارے میں پوچھنے کی حاجت ہے بھائی یہ ان میں مستری کون ہے مزدور کون ہے؟ نہیں. اس لیے کہ جو تغاری اٹھاتا ہے اس کے بارے میں اس کا فعل بتاتا ہے یہ نوکر ہے مزدور ہے جو اینٹیں لگا رہا ہے وہ پتہ چلے گا مستری ہے. اگر یہ بات بھی سمجھ اسی طرح اس کے فعل سے پتہ چلے گا. سرکار جب مسجد آپ ہجرت کر کے غار ثور میں گئے 3 دن خلوت نصیب ہوئی. مصطفیٰ کریم کی نگاہ کرم نے اتنی کرم نوازی فرمائی کہ ابو بکر کو کے چہرے کو اپنی ذات کی اشتباہ سے بدل دیا اپنی شکل میں اسے بدل دیا. جب مسجد قباء شریف میں پہنچے تو مدینے کے لوگ دیکھنے آئے. اب پتہ نہیں چلتا تھا رسول کون ہے ابو بکر کون ہے. دونوں کی شکل یہ سرکار کی نظر کرم ہے ایک جیسی. اب جو آ کر ابو بکر کو سلام کرتے کہتے حاضر رسول اللہ رسول وہ ہے میں تو نوکر ہوں. کتنی دیر برداشت کرتے. ابو بکر نے سوچا ایسا کام کرو تاکہ پتہ چل جائے منگتا کون ہے داتا کون ہے. سیدنا ابو بکر صدیق تیری عظمت پہ قربان جائیں. ابو بکر صدیق نے اپنی چادر اٹھائی اور نیچے ایک آسا دے دیا اور رسول کے اوپر یوں سایہ کر کے کھڑا یوں کر کے یوں کھڑا ہے. کیوں کیا؟ تاکہ اب تو انصار کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا. ابو بکر کے فعل نے بتا دیا کہ جو نیچے بیٹھے وہ رسول ہے جو غلامی کر رہا ہے یہی کون ہے غلام ہے. اللہ کی قسم جبریل امین کو کوئی خطرہ نہیں تھا. جبریل چاہتے تھے یار انبیاء موجود ہیں ملائکہ موجود ہیں کوئی مجھے رسول کا استاد نہ کہہ دے براق باندھ دوں تاکہ پتہ چل جائے منگتا نوکر کون ہے آقا کون ہے. جبریل نے براق باندھ کر ثابت کر دیا انبیاء دیکھ لو محمد کے در کا نوکر ہوں گھوڑیاں باندھنے والا. وہ آقا ہے جو مسجد میں گئے ہیں وہ نوکر ہے جو گھوڑی باندھ رہے ہیں. اور رسول کا جبریل کو دیکھنا معراج نہیں ہے اس لیے کہ آقا اگر غلام کو دیکھ کے معراج نہیں ہے. ایک دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ براق باندھ کر ثابت کیا میں تو نوکر ہوں. ملا جی تو یہ نہ کہنا حضور کا معراج جبریل کو دیکھنا ہے. جبریل تو نوکر ہے آقا نوکر کو دیکھ کے معراج نہیں ہوتا. نوکر آقا کو دیکھو تو معراج ہے. فرمایا میں رب کو دیکھ کر آیا ہوں میرا معراج ہے. جبریل نے مجھے دیکھا اس کا معراج ہے. حضرات محترم کافی وقت ہو گیا اور اتنے علماء میں خامخواہ آپ کی دل خراشی کرتا رہا. بہرحال مجھے جو حکم کیا گیا الحمدللہ وہ پورا ہو گیا. ایک تو بار بار والدہ کی یاد ہے گلے پر اثر ہے ویسے بھی
انسولین استعمال کرتا ہوں، کمزوری بیماری ہے۔ بہرحال آپ حضرات کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ بے رخ آدمی، بے آواز، بے سوز بندے کی گفتگو آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ سلامت رکھے، اللہ نمازیوں کی خیر فرمائے، جماعت اہل سنت کی ہر فرد کی خیر فرمائے، عشاق مصطفیٰ کی خیر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، اس کے انتظامیہ کو، صدر صاحب کو اور اہل سنت والجماعت کے تمام مدارس مساجد کو اللہ تعالیٰ ہمیں سنیوں کی کیسٹوں کا واحد مرکز شانی کیسٹ ہاؤس، تحصیل روڈ، عارف والا۔ سنیوں کی کیسٹوں کا واحد مرکز شانی کیسٹ ہاؤس، تحصیل روڈ، عارف والا۔